آدم اور ابلیس کی کہانی ہم سب نے سنی ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کیا یہ صرف ایک پرانا قصہ ہے، ایک تاریخی واقعہ، یا پھر یہ ہر انسان کے اندر روزانہ لڑی جانے والی ایک نفسیاتی جنگ کی علامت ہے؟ آج ہم اسی کہانی کو ایک بالکل نئے اور شاید زیادہ ذاتی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس نئے زاویے کی بنیاد مشہور مفکر غلام احمد پرویز کی کتاب ابلیس و آدم ہے۔ یہ کتاب روایتی تصورات کو چیلنج کرتی ہے اور ہمیں اس کہانی کے بہت گہرے نفسیاتی معنی تک لے جاتی ہے۔ تو مرکزی سوال یہی بنتا ہے کہ کیا یہ کہانی ہزاروں سال پہلے شروع ہو کے ختم ہو چکی، یا یہ ایک ایسی تمثیل ہے، ایک ایسا علامتی نقشہ ہے جو آج بھی، اس وقت بھی ہر انسان کے ذہن کے اندر زندہ ہے؟ پرویز کا پورا استدلال اسی دوسرے نقطے پہ کھڑا ہے۔ اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ آدم اور ابلیس دراصل ہیں کیا۔ ہم انسانیت کے ارتقائی سفر کو سمجھیں گے اور آخر میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ جنت سے نکلنے کا اصل مطلب کیا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، پرویز کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن کی کہانیاں صرف ماضی کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی ہیں۔ ان کا اصل مقصد تاریخ بتانا نہیں، بلکہ انسانی نفسیات اور اخلاقیات کے وہ اصول واضح کرنا ہے جو کبھی نہیں بدلتے، اور اسی لیے ان میں گہرے علامتی معنی چھپے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بڑا سوال، یہ آدم کون تھا؟ کیا وہ واقعی تاریخ کا پہلا انسان کا؟ دیکھیے، عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ آدم ایک تاریخی شخص تھے، سب سے پہلے انسان۔ لیکن پرویز کی تشریح کے مطابق آدم کسی ایک فرد کا نام ہے ہی نہیں، بلکہ یہ انسانیت کے اس ارتقائی مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے جب وہ حیوانی سطح سے بلند ہوئی۔ اس انقلابی مرحلے کو وہ آدمیت کہتے ہیں، مطلب یہ وہ لمحہ تھا جب ارتقاء کے سفر میں ایک مخلوق حیوانی جبلتوں سے اوپر اٹھ کر شعور، عقل اور سب سے اہم اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی یعنی اختیار ارادہ سے لیس ہو گئی۔ یہی حقیقی معنوں میں انسانیت کی پیدائش تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے آدم کو زمین پر خدا کا خلیفہ کہا۔ پرویز کے نزدیک اس کا مطلب کوئی حکمران یا جانشین نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی جسے کائنات میں خدائی قوانین کو سمجھنے اور پھر اپنی آزاد مرضی سے ان پر عمل کرنے کی صلاحیت اور ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آدم انسانیت کے شعور کی علامت ہے، تو پھر اس کا ازلی دشمن ابلیس کون ہے؟ کیا وہ بھی کوئی باہر کی مخلوق ہے، یا اس کا وجود بھی ہمارے اندر ہی کہیں ہے؟ روایتی تصور تو ابلیس کو ایک بیرونی حقیقی مخلوق کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن پرویز کی تشریح میں ابلیس کوئی باہر کی طاقت نہیں، بلکہ یہ خود انسانی شخصیت کے اندر موجود ایک نفسیاتی قوت، ایک فورس کا نام ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن میں ابلیس کا وہ مشہور قول ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ ایک جملہ ابلیس کی پوری نفسیات کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی بنیاد صرف اور صرف ایک چیز پر ہے، تکبر اور انا، ایگو۔ تو ابلیس ہے کیا؟ پرویز کے مطابق یہ ہماری اپنی انا ہے، ہماری انانیت۔ یہ ہماری وہ حیوانی جبلتیں ہیں جو صرف فوری فائدے کی فکر کرتی ہیں۔ یہ مادی خواہشات کی وہ کشش ہے جو ہمیں اخلاقی اصولوں سے بھٹکا دیتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ آواز ہے جو کسی بھی بالاتر قانون کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرتی ہے۔ تو جب ہم ان دو داخلی قوتوں کو سمجھ لیتے ہیں، آدم یعنی شعور اور ابلیس یعنی انا، تو اب ہم انسانیت کے عظیم سفر کو دیکھ سکتے ہیں۔ پرویز کے مطابق یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک لمبے کائناتی ارتقاء کا نتیجہ تھا۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ سفر بے جان مادے سے شروع ہوتا ہے، پھر زمین کے عناصر سے زندگی کے ابتدائی خلیے یعنی پروٹوپلازم وجود میں آئے۔ اس کے بعد حیوانی زندگی کا ارتقاء ہوا جو مکمل طور پر جبلت کے تابع تھی، اور پھر اس سفر کے آخر میں آدم کا مرحلہ آیا، جب ایک مخلوق میں شعور، عقل اور ارادہ کی آزادی پیدا ہوئی۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدم ارتقاء کی پیداوار ہے تو پھر حبوط یا جنت سے نکالے جانے کا کیا مطلب ہے؟ پرویز کے مطابق حبوط یا the fall کوئی سزا تھی ہی نہیں، بلکہ یہ ایک ترقی تھی، انسانی سفر کا لازمی آغاز تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کو پہلی بار اخلاقی ذمہ داری سونپی گئی، اور اس کے اندر اعلیٰ صفات اور ادنا جبلتوں یعنی آدم اور ابلیس کی اصل کشمکش شروع ہوئی۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری نقطے پر لاتا ہے کہ آخر اس جنت کا کیا مطلب ہے جسے آدم نے کھو دیا تھا۔ عام طور پر تو جنت کو ایک حقیقی مادی باغ سمجھا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سے انسان کو ایک غلطی کی وجہ سے نکال دیا گیا۔
لیکن پرویز کے مطابق جنت کوئی جغرافیائی مقام نہیں بلکہ ایک نفسیاتی حالت تھی۔ یہ جانوروں کی طرح جبلت پر مبنی ایک پرسکون زندگی تھی، جہاں صحیح اور غلط کے انتخاب کا کوئی بوجھ نہیں تھا۔ یہ شعور سے پہلے کی بے فکری تھی، جس میں کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں تھی۔ اسی لیے جنت چھوڑنا کوئی تنزیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ترقی کا ایک قدم تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان صحیح معنوں میں انسان بنا، اسے انتخاب کرنے، جدوجہد کرنے، غلطیاں کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا موقع ملا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آدم اور ابلیس کی کہانی ہزاروں سال پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ وہ ڈرامہ ہے جو آج اس لمحے ہر انسان کے اندر کھیلا جا رہا ہے۔ یہ عقل اور جبلت کی جنگ ہے، بلند مقصد اور فوری خواہش کی کشمکش ہے۔ تو اصل جنگ باہر کسی شیطان سے نہیں، بلکہ انسان کی اپنی صلاحیتوں اور اس کی حیوانی جبلتوں کے درمیان ہے۔ سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اس اندرونی کشمکش میں انسان کسے منتخب کرتا ہے، اپنی آدمیت کو یا اپنی ابلیسیت کو؟ اس کا فیصلہ ہی انسانیت کا مستقبل طے کرتا ہے۔